یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ جا کے میرے لیے وہی سڑو اور کھڑوس رہ گیا ہے۔ دلکش منہ بناتی بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فروانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پہ، تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا۔ اس کے والدہ تسنیم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں، بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور داجی سے کہہ دیں مجھے ان کے خڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی، ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو، ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں، جیسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتا۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یہ تک نہ پتا تھا اس کی ماں اندر آئے فرزاد شاہ کے اشارہ کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھی، اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کے فرزاد کے دماغی رگیں بھڑکی تھی۔ وہ تھی کہ صرف 18 کی، ابھی نئی کالج جوائن کی تھی، اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرزاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما تھا، اور آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا، جس پہ وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک میچور لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا، لیکن داجی کے ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم، جو اس کی چچی جان تھی، اس کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے۔ وہ پلٹی تھی، اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرائے کہ 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھی ہے؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے اسے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے ظہور دکھانے سے باز نہ آئے۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پرپرزے نکل آئے ہیں، بہت اچھے سے تمہارے سارے کیس بال ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلہ پہ ہونے وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا۔ چچی جان، وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرزاد بیٹا؟ وہ گھبرائے بولی۔ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصہ سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرزاد نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔
चच्ची जान, अगर उसने कोई भी बखेड़ा डाला तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। वह उसे वार्न करता लंबे लंबे डिग भरता बाहर निकल गया। अम्मी, मैं कह रही हूँ मुझे इस खड़ूस जल्लाद से शादी नहीं करनी। शटाक। तबस्सुम बेगम का हाथ उठा था। वह आंखों में आंसू लिए माँ को आंखें भर के देखने लगी। तुम बस बीवी माँ की इज्जत को नीलाम कर दो। तुम बस बेवा माँ की इज्जत को नीलाम कर दो और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे पे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पे तुली हो और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पे तुली हुई हो। क्या इस दिन के लिए अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी, अल्लाह हमें बेटी की रहमत से नवाजे। वह बेइंतहा दुखी हो रही थी। शोहर की वफ़ात के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। मायके में ले दे के एक भाई था जो बीवी का गुलाम था। दिलकश इस वक्त 5 साल की थी और एक बेटी के साथ उन्होंने तबस्सुम बेगम को कबूल ना किया। इद्दत के बाद वह वापस अपने ससुराल आ गई और दाजीज के ख्वाहिश पे हवेली का एक हिस्सा उनके नाम मुख्तस कर दिया जो उनका हक था। पर दाजी से तबस्सुम बेगम ने कभी कोई डिमांड ना की, बल्कि वह हर माह एक अच्छा खासा अमाउंट दिलकश के अकाउंट में भेज देते थे, जो बकौल उनके एक बेटी होने के नाते उसका हक था। घर का सारा राशन कर्जा दाजी ने ही उठाया हुआ था। शुरू में दाजी ने चाहा कि वह भी बाकी घर वालों के साथ मिल के रहे, लेकिन तबस्सुम बेगम की आना और खुददारी ना इजाज़त ना दी। वह किसी चीज़ पे अपना हक नहीं समझती थी। फिर भी दादी हर तरह का उन पर ख्याल रखते थे और अब सबसे बढ़ कर उन्होंने दिलकश के लिए अपने सबसे होनहार पोते फरजाद हसन शाह का इंतखाब किया था। बजाय उसके उनकी बेटी अपने दादी की शुक्रगुजार होती, वह उल्टा अपनी ज़बान की ज़ोहर अफसाने दिखा रही थी। अब वह रो रही थी, जबकि पास ही खड़ी दिलकश भी आंसू बहा रही थी। अम्मी, वह उनके घुटनों पे हाथ रखे बैठ गई। वह फिर भी रोए जा रही थी। अम्मी, रोए तो ना, अच्छा कर लूँगी निकाह, बस अब खुश। वह रोते हुए बोली, मैंने बहुत आजमाइश दी है दिलकश, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा। कोई दर ठिकाना नहीं था, तुम्हारे दाजी भी ना रखते तो कहाँ जाते हम। ये उनका एहसान था कि उन्होंने हमें पनाह दी। लेकिन अम्मी, बाबा भी तो दाजी के बेटे थे ना, फिर उनका भी तो हक था ना इस जायदाद पे। आप हमेशा ये क्यों कहती है कि दाजी ने हम पे एहसान किया? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने अपना हिस्सा दाजी से ले लिया था और अपना अलग कारोबार शुरू किया था, पर वह सारा डूब गया। इसी परेशानी में उन्हें हार्ट अटैक आया जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें उनका दिल आज एक बार शौहर को याद करते बुरी तरह दुखा था। दिलकश ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार तबस्सुम बेगम ने इस पे हकीकत आश्कार की थी। काश ना करती, अब तो वह भी अपनी नज़रें झुका गई थी। हर चीज़ उनकी दान की हुई थी, सर से पैर तक वह मुकम्मल उनके एहसान में डूबी हुई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास जागा था। छोटी अना और अकड़ देखा कि वह मज़ीद अपनी नज़रों में गिर गई थी। तबस्सुम बेगम ने अपनी बेटी के गाल पे प्यार से छुआ जहां उन्होंने थप्पड़ मारा था और फिर अपना हाथ देखा। सर नफ़ी में हिलाती वह बस अफसोस करती रह गई। दिलकश फिर से उनके सीने में छुपी। वह मासूम दुनिया के मकरू फरेब को क्या समझती। उसे तो बस जीवन साथी रोमांटिक सा चाहिए था।
ایک یہی اس کی خواہش تھی، ورنہ اسے فرزاد سے کوئی مسئلہ نہ تھا، پر جو مسئلہ تھا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ رہ کے اسے دلکش کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ اس کے اندر ادب، لحاظ، تمیز کچھ بھی تو نہ تھا۔ انتہائی درجے کے بدتمیز لڑکی تھی، جیسے داجی نے اس کے لیے چنا تھا، اور وقت ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، لیکن اب جب خود کہہ کے آیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسے تو وہ سیدھا کر ہی لیتا، پہلے داجی سے جا کے آج ہی اپنے نکاح کا بتانا تھا۔ یہی سوچتا وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا اچانک یہ مدعا سنتے وہ بری طرح چونکے۔ لیکن فرزاد بیٹا، وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے، اور اتنی جلدی؟ آپ نے خود یہ خواہش کی تھی داجی، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ نکاح آج ہی ہوگا، اور رخصتی بھی آج ہی کی تاریخ میں۔ حسن شاہ اور سلطانہ صاحب بھی داجی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ دوسری طرف ماریہ پھپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جو شوہر کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی آ بسی تھی۔ ان کی بھی ایک بیٹی نیلما، جس کے لیے ماریہ پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ فرزاد سے اس کا نکاح ہو، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھی، اور پھر فرزاد کی بات مان لی گئی۔ کچھ دیر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً سے اپنی خاندانی پوشاک دلکش کے لیے بھیجی، اور ساتھ خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا، جسے دیکھتے دلکش کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اسے بے انتہا روپ آیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے پتا ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی اور خوش بھی۔ کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑے سا گھونگھٹ کا اوڑھا دیا۔ دلکش بنت معین شاہ، آپ کا نکاح فرزاد شاہ ولد حسن شاہ سے 1 کروڑ حق مہر شکر اجل وقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکیاں لیتے قبول ہے کہہ گئی۔ آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فرزاد کے نام کر گئی۔ نکاح مکمل ہوتے سر دعا مانگنے لگے، مبارک ہو۔ سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے منگنی کا ارادہ تھا کہ ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹ لینا، تھوڑا شو مارنا، ایٹیٹیوڈ شو کرانا، سب کچھ دھری کی دھری رہ گئی۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی ہے۔ وہ تو مایوں میں بھی نہیں بیٹھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے سر میں ہاتھ دیکھتی کرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، لیکن اپنے نصیبوں سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رحمت ہوتی ہے۔ وہ فرزاد کے عالیشان کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس کے جہاز سائز بڑے سے بیڈ پہ اسے بٹھاتے سلطانہ بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی۔ دلکش کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی، اور دلکش کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا جیسے وہ دکھاوا کرتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد دلکش نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق
रखे आज एक ऐसी लड़की को अपना के लिए आया था जिसे वह देखना भी गवारा नहीं करता था। वह उसे सज़ा दे रहा था या खुद को, ये तो अब वक्त ने ही तय करना था। काफ़ी वक्त गुजर गई, वह नहीं आया था। अब तो दिलकश के हाथ पैर भी ठंडे होने लगे थे। अपनी सारी बातें उसे याद आ रही थी। न जाने अब वो क्या करने वाला था। उसके साथ रात का आखिरी पहर था जब वह कमरे में दाखिल हुआ। वह अभी तक उसके बिस्तर पे दुल्हन बनी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे यूं अपना इंतज़ार करता देख वह तंजिया मुस्कुराया। आगे होता अपना कोट उतार के एक तरफ फेंकता हुआ सामने ही किंग साइज सोफे पे बैठता टांग पे टांग जमा गया। सिगरेट को निकालता हुआ उसे सुलगाते अपने होठों में रखता घूंघट में उस दुल्हन को देख रहा था जो उससे शदीद नफरत करती थी। वह सर झटकने लगा। वह नफरत करती थी तो वह कौन सा उससे इश्क करता था। ये निकाह तो उसने जिद में आकर के किया था, इस छटांग भर की लड़की को सीधा करने के लिए जो उसके बारे में कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन उसने दिलकश से ना कलाम किया ना उसका घूंघट उठाया। दिलकश को वही बैठे बैठे अब नींद आने लगी थी। ऐसी सुहाग रात का किसने तस्वुर किया था। कम अज़ कम दिलकश ने तो अपनी सुहाग रात का बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे स्पेशल तो मुंह दिखाई का तोहफा होना था, पर यहाँ तो दुल्हा ही मनपसंद नहीं था तो मुंह दिखाई क्या मिलनी। और अचानक से दिलकश के कानों से फरजाद की आवाज़ टकराई तो वह चौंकी और झट से अपना घूंघट उलट दिया। उसका नौखीज़ खिलता क़यामत सा रूप देखता एक पल को फरजाद गुमसुम हो गया। वह वाकई इतनी हसीन थी या उससे लग रही थी, ये अशर एक लम्हे का ही था। अगले ही लम्हे वह फिर उसे पुकार गया, सुनाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ आओ। वह अब की बार दहाड़ा था। दिलकश शहम के उठती उसके पास जाकर खड़ी हुई। मेरे जूते उतारो। वह टेबल पे पाँव रखता अपना हुक्म शादिर किया गया। मैं वह हैरानी से अपनी तरफ शहादत की उंगली का इशारा से पूछने लगी, क्यों यहाँ कोई और भी है? तुम ही हो ना, तो तुमसे ही कहूँगा। वह हिकारत भरे लहजे में बोला था। दिलकश ने गहरा सांस भरा। क्या आप मुझे खून बहा में लाए हैं? उसके इस अजीब सवाल पे फरजाद के माथे पे बल पड़ गया। अपनी ज़बान को लगाम डालो, वरना वह गुस्से से खड़ा होता उसके मुकाबिल आया तो वह 2 कदम पीछे हटी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये सब बोलूं। वह भी दिलकश थी अपने नाम की एक। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे जवाब दे सको? उसके लहजे की हिकारत से महसूस करते दिलकश की सुनहरी आँखों में आंसू भर आए। जानते हूँ आपके टुकड़ों पे पली हूँ, आपकी नज़र में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से भी कम होगी। वह आंसू जब्त किए दे लचक लहजे में बोलती, काफ़ी समझदार हो। चलो फिर बिना बहस किए मेरे जूते उतारो। वह वापस अपनी जगह पर बैठता उसे गहरी निगाहों से देख कर बोला। बहुत ही मुश्किल से खुद पे जब्त करते वह नीचे झुक के बैठी उसके जूते के स्ट्रपल खोलने लगी। बेइख्तियार उसकी निगाह दिलकश के खूबसूरत नसीबो फराज है जा ठहरी, जो नीचे बैठकर झुककर उसके जूते उतारती अपनी लापरवाही से अपने लहजे को मुकम्मल अपना दीदार करवा चुकी थी। फरजाद ने करंट खाते अपने पैर पीछे किए और झटके से खड़ा हुआ। क्या वाहिया ड्रेस पहना है? कितना खुला गला, शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम में? ये नहीं, वह भड़का था। अगर वह यूं किसी और के सामने लापरवाही बरतती तो फरजाद हकीकत में उसकी जान ले लेना था। उसकी बात पे वह अपने ब्लाउज़ का खुला गला देखती अपने सीने पे हाथ रखे उठ खड़ी हुई। ये तो ताई अम्मी ने दिया है आज,
وہ اندر ہی اندر ڈھیروں شرمندہ ہوئی۔ اسے خود بھی احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تائی امی نے کہا تھا وقت کی کمی ہے تو وہ ناپ والا ڈریس نہیں۔ شٹ اپ، چینج کرو اس واہیات ڈریس کو۔ ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے اماں تمہیں لہنگے کی جگہ برقع پہناتی تو بھی تم وہ پہن لینا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اس سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں اپنا توازن برقرار رکھ پائی اور سیدھا کاؤچ پہ جا گری۔ اپنی اتنی توہین پہ دلکش کی آنکھوں میں رکے آنسو اب کی بار بہنے لگے۔ وہ نہیں روک نہ پائی۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا کون سا ڈریس یہاں رکھا گیا ہے۔ وہ بے دھیانی میں وہاں موجود اتنے بڑے باتھ میں ایک ہی کبرڈ دیکھتے اس کی جانب بڑھتی اس کو کھول کے دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو سارے جینس ڈریسز تھے۔ وہ کون سا پہنتی؟ اپنے آنسو پوچھتی وہ روتے ہوئے والٹی کی جانب بڑھتی اپنا چہرہ دھونے کی غرض سے مختلف ٹیب دبا گئی، لیکن کہیں سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنے بڑے باتھ کا جب پانی ہی نہیں؟ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی اب شاور ٹیپ کے نیچے کھڑی وہاں سے کچھ پانی کے لیے ٹیپ کھولنے لگی۔ نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا۔ روف شاور آن ہو گیا۔ اوہ، یہ کہاں سے بارش شروع ہو گئی؟ بند ہو جا۔ وہ اوپر روف شاور سے گرتے پانی کو دیکھتے اس کا ٹیپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دائیں طرف سے بھی شاور سے پانی گرنے لگا۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ہینگ کرتی مکمل بھیگے حلیے میں سب ٹیپ سے نبرد آزما ہو رہی تھی۔ کہیں سے تو یہ بند ہونا ہی تھا۔ ایک دم گرم پانی کی بجائے اب ٹھنڈا پانی آنے لگا تو وہ لرز اٹھی۔ پلیز بند ہو جا ورنہ وہ مجھے جاہل بھی کہیں گے۔ کبھی یہ سب یوز نہیں کیا۔ کیا کروں میں؟ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے حلیہ سے یکسر انجان ٹیپ کے ساتھ لگی رہی۔ اب تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھولتے فرزاد اندر داخل ہوا۔ اندر سارے شاور آن دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے ٹیپ کیوں کھولے؟ وہ اس کے پاس جاتا ایک ایک ٹیپ کو بند کرتے بولا۔ اتنے میں وہ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا بھی گیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آن ہوئے، وہ لرزتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے بولی۔ اسے بری طرح ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ سارے ٹیپ فرزاد نے بند کر دیے تھے۔ پلٹ کے اسے دیکھا جو سر سے پیر تک مکمل بھیگی ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ باہر جاؤ اور ڈریسنگ میں موجود ہے کپڑے، وہاں جا کے چینج کرو، وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت کے یقین نہ آیا۔ فرزاد، اور وہ بھی نرم لہجہ؟ اسے لگا اسے سینے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اب کیا ایسے دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ واپس اپنی ٹون میں بولا تو دلکش گہرا سانس بھرتے مطمئن ہوتی قدم دروازے کی جانب بڑھائی کہ ایک دم سے پھسلی۔ فرزاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ اف، یہ تو فلمی سین بن گیا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی فرزاد کو دیکھنے لگی جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پہ جھکا اسے تھامے ہوئے تھا۔ دلکش تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بالکل ہیرو کی طرح تھا، بس کھڑوس کی جگہ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ فرزاد نے اسے ایک دم سیدھا کیا۔ ہوش میں رہ کے چلا کرو۔ وہ اپنے دل میں امڑتے جوان جذبات کو لگام ڈالتا
خفگی سے بولا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی۔ اس کے حسین سراپے سے اپنی نظریں چرا دیے۔ لگتا ہے مسٹر ہسبینڈ کچھ زیادہ ہی تاڑ رہے ہیں مجھے۔ وہ مسکرائی تھی اور ڈریسنگ روم میں جاتے اپنے ڈھیروں ڈریس دیکھتی دنگ رہ گئی۔ ایک ہلکا پھلکا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو فرزاد کو بستر پہ نیم دراز دیکھتے وہ تھوڑا ہچکچائی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں، عجیب سائیکو بندہ مل گیا ہے، وہ من ہی من میں بڑبڑائی تھی۔ یہاں آؤ، بتاتا ہوں میں کتنا بڑا سائیکو ہوں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ دلکش کو یقین نہ آیا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ منمناتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ رومانس کا تو تمہیں بہت پتہ ہے، سہاگ رات کا بھی کافی آئیڈیا ہوگا ہے نا؟ وہ بستر سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا۔ اسے جھکا تھا کہ وہ کاؤچ پہ پیچھے ہوتی جا گری۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ دھڑکتے دل سے بولتی۔ اس ہینڈسم لیکن سڈو شوہر کو دیکھتی گھبرا گئی۔ چلو میں بتاتا ہوں، آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں، تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ بستر پہ چلتے ہیں، یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ دلکش نے گھبرا کے اس کے گلے میں بازو جما دی۔ وہ اسے لیے بستر پہ آیا، اپنی شرٹ کو اتار کے دور اچھالتا اس پہ جھکا تھا۔ دلکش نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا، دل کی دھڑکنیں شرپٹ دوڑنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے چہرے پہ اپنی فنگر سے ٹریسنگ کرتا، ماتھے پہ لبوں تک، لبوں سے گردن تک، اور پھر اس کی گہرائیوں میں جانے لگا کہ دلکش نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہاری اتنی ضرورت نہیں کہ تم میرا ہاتھ روک سکو، چپ چاپ سب برداشت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پڑے جھٹکتا اپنے کام میں مصروف عمل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پہ دسترس حاصل کرتا وہ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی گرتے تکیے میں جذب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب کھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی فرزاد حسن شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فرزاد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں غراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دلکش کا وہ حال تھا جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے وہ برے طریقے سے دھکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پہ گرتی کہ فرزاد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کے جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندھے منہ جا کے اس پہ گری، لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ اوندھے منہ ہی گری، روتی چلی گئی۔ اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جا گزر ہوا۔ امی، آپ نے کہا ایک دن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا تھا، پر آپ دیکھیں تو آپ کا بھتیجا کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ شدت کریے ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکونی میں گزارنا پڑے گا۔ فرزاد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ لی۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل تو اسے اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فرزاد حسن کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کا دل و جان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا، پر ایک بات تو طے تھی، وہ مر جاتی لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس پہ بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی کمفرا کے رات بھر کاؤچ پہ ہی سوئی رہی۔ ٹھنڈ سے پورا کمرہ کھنکی لیے ہوئے تھا، اس کا پورا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی لیکن آنکھوں کے پیوٹے بھاری محسوس ہوئے۔ سر میں شدت کی ٹھیس اٹھی۔ وہ کر رہی تھی بامشکل کروٹ لیتی سیدھی ہوئی۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں سے بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظریں بیڈ پہ گئی جہاں وہ بے حس ہٹلر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلکش ایک تو جی چاہا جا کے اس کا گلا دبا دے، لیکن وہ چھوٹی سی کمزور سی اس اتنی بڑی جسامت والے مرد سے کہاں پوری ڈال سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ باتھ روم کا رخ لیے وضو بناتی نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، اس شخص کو تو میں نے نصیب میں لکھا ہے، اس کے دل میں بھی مجھے لکھ دے۔ وہ نہ جانے کیسی دعا مانگ رہی تھی، پر اسے فرزاد حد سے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق ہونے والا تھا، اور اس عشق نے اسے خوب رلانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ فرزاد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، اس کے پیچھے ہی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اترتی دلکش دکھائی دی۔ اس کا شتا ہوا چہرہ دیکھتے تبسم بیگم کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کیا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا؟ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بری طرح وار کیا ہو۔ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پہ موجود درد کو وہ بآسانی پڑھ گئی۔ ان کے دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی اور وہ وہیں چکراتے زمین بوش ہو گئی۔ امی! دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کے سیدھ میں دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہوئی گری دکھائی دی۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ فرزاد ایک منٹ کی دیری کیے بنا ان کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً ہی انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے تھے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ میری امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کے دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرزاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہی سمجھ گیا تھا۔ وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی بے ہوش ہو گئی۔ اندر ہی اندر اسے کہیں گلٹ سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہے۔ اچانک سے ڈاکٹر کی باتیں وہ چونکا۔ حسن صاحب نے اسے کندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا، اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کشک لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ فرزاد نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں رلا گیا۔ ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا۔ دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرزاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈھیٹ نے سب کو ہلا دی۔ بیٹا، دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ سلطانہ بیگم نے فرزاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے روتے کہا تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا۔
جو اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا جہاں وہ جے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرزاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی، اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرزاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی دلکش پینگ ہو رہی تھی۔ فرزاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور پھر روتی چلی گئی۔ فرزاد اسے اپنے سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرزاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی، خود بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دیکھے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کہاں اچانک دروازہ کھلا اور فرزاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرزاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹھٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت، بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ ایک اونچ کے فیصلے پہ آتے رکا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ وہ آپ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پیمک ہو گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا۔ جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصہ کی جانب بڑھ گیا۔ فرزاد بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پھوپھو ماریا نے راستہ روکا۔ جی کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا۔ میں ہوں اس کے ساتھ، اس کا شوہر، داجی، شاہ، بی بی، امامہ، اماں، بابا، ہم سب ہیں اس کے، اکیلی نہیں ہے یہ۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولتا دلکش کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اپنے ساتھ روم میں لے گیا، جبکہ ماریا پھوپھو لب بھینچ کے رہ گئی۔ جو بھی کرنا ہے اسی روم میں رہ کر کرو، مجھے اس روم سے باہر اب دکھائی نہ دینا، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ دلکش چپ ہوتی ایک طرف کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، وہ ہنس مکھ، شوخ و چنچل، شرارتی، ہنسنا بولنا سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کل تمہارا کالج ہے، کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا، پڑھائی دوبارہ شروع کرو، مجھے جاب کرنی ہے۔ اچانک اس کا جواب سنتا فرزاد چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا بولا؟ کیا کرنی ہے؟ وہ
ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، مجھے جاب کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی، اچھا کیا جاب کرنی ہے تمہیں؟ وہ تماشا انداز میں بولا، جو دلکش کو بہت برا لگا، جانتی ہوں آپ جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایج تک پہنچ کے کافی زیادہ پڑھ لوں گی۔ اس نے اپنا دکھی دل ایک طرف رکھتے اپنے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جاب کے ساتھ پڑھو گی؟ ویل ڈن، جاب کون سی ملے گی تمہیں؟ وہ ابھی صرف 12 پاس کرنے پہ وہ اب بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ دلکش کو یہی محسوس ہوا، کہیں بھی مل جائے گی، چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا مجھے۔ شٹ اپ دلکش، وہ دہاڑا کہ دلکش ایک دم شہم کے پیچھے ہوتی چپ ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے پاس آتا اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا اول فول سوچتی رہتی ہو؟ بیوی ہو میری اور آپ مجھے بیوی نہیں مانتے؟ اور فوراً اس کی بات اچک گئی۔ بیوی نہ مانتا ہوتا تو اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ دونوں ہی میں کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آئندہ یہ دماغ میں جاب کا خیال نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ میں تم پہ کسی قسم کی نہ کوئی پابندی لگانا چاہتا ہوں، نہ چاہوں گا کہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں کوئی سختی کروں۔ چچی جان کا خواب تھا کہ تم ڈھیر سارا پڑھو، اس لیے تمہیں پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ نہ جانے ایک دم کیسے بول گیا۔ دلکش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جتنا کہا ہے وہ سن لو، سوال جواب مت کیا کرو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ماں کی یاد شدت سے آئی تو وہ آنسو نہ روک پائی۔ فرجاد نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ صبح خود اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پہ ڈرائیور سے لینے آتا۔ زندگی بہت خاموشی سے کٹنے لگی تھی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح نہ صحیح لیکن میاں بیوی کی طرح بھی نہ رہتے تھے، بس ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ سبھی گھر والوں اس سے چاہت اور محبت کرتے تھے۔ داجی اور شاہ بیگم تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ نہیں پسند کرتی تھی تو ماریا پھپھو کو وہ نہیں پسند تھی۔ ان کی نظروں میں شاید اس نے ان کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، سردی پورے زوروں سے تھی۔ نومبر کا اینڈ تھا، بارشیں بھی شروع ہو چکی تھی، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی گلبانوں کے ساتھ پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سردی کے موسم میں اسے پکوڑے بنانے کا بہت شوق چڑھا تھا، اور تبسم بیگم بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے مسکرایا کرتی تھی۔ آج گھر پہ کوئی تھا نہیں۔ داجی، شاہ بی بی، ماریا پھپھو، جمعہ بیٹی سلطانہ بیگم اور حسن شاہ سبھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے جاننے والے کی بیٹی کی شادی تھی۔ سبھی کا جانا ضروری تھا، لیکن دلکش پڑھائی کی وجہ سے نہ جا سکی، جبکہ فرجاد کو آفس میں کام بہت زیادہ تھا، وہ بھی نہ جا سکا۔ وہ پکوڑے لیے باہر گارڈن میں آ گئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو وہ محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ سب ملازم اور ملازمائیں اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ وہ پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرا سا گیا۔ باہر بارش پورے زور سے برس رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں جا رہی تھی، اکیلے روم میں جانے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں ایل سی ڈی لگائے بیٹھے وقت گزار رہی تھی، اور دل بے چینی سے فرزاد کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی چمکی اور پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئی۔ ہر شو اندھیرا چھا گیا۔ دلکش دل پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو کچھ منظر واضح ہوتا۔
اب دلکش کا دل خوف سے بری طرح بھر گیا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف آنے لگا تھا۔ ساری انا اور اکڑ ایک طرف رکھتے وہ فرزاد کو کال ملا گئے، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ دلکش کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ بجلی پھر زور سے کڑکی تھی۔ وہ چیخ مارتے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھلے وہ اندر جاتے گہرا سانس بھرتی کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ سہمی ہوئی وہ اس وقت چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی، یوں اکیلی نہ ہوتی۔ موبائل کی ہلکی روشنی میں وہ اب باقاعدہ کانپتی روئے جا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دلکش کا سانس بھی تھما۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ حویلی میں اس وقت دلکش اکیلی ہے، پھر بھی وہ آفس سے وقت پہ نہ نکل سکا۔ اب راستے میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ موبائل پہ چیک کیا تو بیٹری لو۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ آج اپنی لاپرواہی پہ فرزاد کو غصہ آیا تھا۔ بے اختیار اسے دلکش کا خیال آئے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے اس کا دل از پریشان ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، گپ اندھیرا تھا۔ رمضان، عصمت، خیرون وہ سب ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ صاحب اچانک سے خیر دن بارش میں بھیگتا ہوا بھاگا باہر آیا۔ یہ حویلی میں اندھیرا کیوں ہے؟ شاہ صاحب UPSC طرف سے کام نہیں کر رہا ہے، جنریٹر آن کر رہے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گا۔ خیر دن نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ فوراً سب ٹھیک کرواؤ، وہ آرڈر دیتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل کی روشنی آن کر کے سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دلکش جو شہم کی کاؤچ پہ چھپی بیٹھی تھی، فوراً اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو اس کے لیے پریشان تھا، اسے یوں اپنے سینے سے دھڑک لگتے وہ اس کی گرد اپنے حصار بن گیا۔ ایک ٹھنڈ سی اتر آئی دل میں جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ دلکش کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں، وہ ہچکیوں سے بولی، جبکہ فرزاد کو دیکھ اس کے اندر سکون ہی سکون گھر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی ڈر نہیں، میں ہوں نا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنی عادت کے برعکس اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی آنسو پوچھتا تسلی دے رہا تھا۔ اندھیرا ہو گیا اور بارش بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی کہ تبھی پھر سے بجلی کڑکی۔ وہ پھر سے چینج مارتی اس کے سینے میں چھپی، چیخ مارتی اس کے سینے میں چھپی۔ اس کا یوں بار بار اپنے سینے میں سمانا محسوس کرتے فرزاد کے دل میں تاڑ چھڑک رہے تھے۔ جوان مرد تھا اور کم سن بیوی، محرم تھی اور پورا حق رکھتا تھا۔ اتنے عرصہ سے دوری بنائے ہوئے تھا تو صرف انا اور ضد میں، لیکن تبسم بیگم کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو فرزاد کے دل پہ گرتے تھے۔ ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ لائٹس آن ہو گئی، لو آ گئی لائٹ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس کا ڈر خوف زائل ہو گئے۔ وہ کبھی تھوڑا ہچکچاتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں تو اکیلا تھا، تم نے بھی خود کو گیلا کر دیا، چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا تو وہ چگل سی ہوتی خود بھی اس کے پیچھے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ وہ ڈر جو تھوڑی دیر پہلے اس کی روح میں شرایت کر گیا تھا، اب فرزاد کے ہونے سے وہ کہیں دور جھکتے ہوئے دور جا سویا۔ چھینکتے ہوئے مسلسل وہ اب تنگ پڑ گیا تھا۔ یہ لیں، فرزاد جو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور ٹھنڈ لگنے سے چھینکے بھی جا رہا تھا، اپنے پاس دلکش کی آواز سنتے وہ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس
लेता थोड़ा मुस्कुरा के हैरान हुआ। आपको ठंड लग गई है, ये पिएं, फिर मेडिसिन ले लें और रेस्ट करें। आज वह बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही थी। प्रजात को उसका ये ख्याल करने वाला अंदाज बहुत अच्छा और अलग अलग लग रहा था, जैसे वह एक मैच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहता था। वह मैच्योरिटी जाहिर कर रही थी, पर वह मुस्कुराती क्यों नहीं थी? वह उसे तंग भी नहीं करती थी, शरारतें भी नहीं करती थी। प्रजात ये सब मिस करता था, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स, वह उससे दूध लेता लबों से लगा गया। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट करनी चाहिए। बाहर बारिश का जोर टूट गया था। रूम हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीटअप हो गया था, इसलिए अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? प्रजात ने बातों का रुख मोड़ा। ठीक है, वह मुंह बनाते बोली। कोई मसला तो नहीं? वह उसकी बेतौजी देखता थोड़ा सोचने लगा। मसला तो है। मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है आप इजाज़त नहीं देंगे। वह दिल महसूस कर रह गई। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कहा है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है? फिर जानती हो, लेकिन मुझे शौक है ना, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। वह पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, वह कुछ सोच अंदाज में उसे देखने लगा। ठीक है, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। वह फैसला करता बोला। अपना ऑफिस? हाँ, अपना ऑफिस। मेरे साथ ऑफिस चलो। सिंपल, सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस आ जाया करो। वह उसकी आसानी के लिए सारे मसले ही हल कर गया। आप सच कह रहे हैं? आप वाकई मुझे अपने साथ ऑफिस में? वो बेयकीन हो गई। हाँ, इसमें इतना अच्छी। वह फिर से छींक मारते टिश्यू से अपनी लाल नाक साफ करता उसे देखने लगा। आप सारी बातें छोड़ें, प्लीज़ उठें, रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वह उसके हाथ से लैपटॉप लिए एक तरफ रखते उसका हाथ थाम गई। प्रजात ने उसे कलाई से थामे खींचते अपनी गोद में बिठा लिया। वह धड़कते दिल से उसे देखने लगी। दोनों की नज़रों का गहरा तसादुम हुआ। अगर इतना ख्याल करने लगोगी तो इस दिल को बेकाबू होने से बचा नहीं पाऊंगा, वह गंभीर लहजे में कहता उसके बालों को कानों के पीछे उड़सते गहरी निगाहों से देखते बोला। दिलकश का दिल बुरी तरह धड़का, पलकें भारी हुई थी। वह उसे बहुत मज़े से गोद में लिए बैठा निहार रहा था। आपको नींद नहीं आई? वह उसकी नज़रों से पजल होते बोली। आज सोने का जी नहीं चाह रहा। वह उसकी कमर पे उंगलियां से ट्रेस करता गंभीर लहजे में बोला। दिलकश का दिल पसलियों से टुकड़े मारते पागल होने को था। घबरा क्यों रही हो? वह उसे थोड़ा करीब करते सीने से लगा लिया। नहीं तो वह घबरा भी रही थी, लेकिन मान भी नहीं रही थी। अगले ही पल वह उसे अपनी गोद में भर लिया। प्रजात, आपकी तबीयत? वह उसके गले की गर्द बाँह नहीं जमाए ठीक करने के लिए। वह जैसे आज बेखुद हो रहा था। अपने मुकाबिल लड़की की कुर्बत का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। वह उसे बिस्तर पे लिटाया, उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ कर दिया। प्रजात, वह मिनमिनाई, लेकिन वह सुर्ख आँखों से उसे देखता उसके माथे पे दहकते लब रख गया। दिलकश ने बेख्तियार उसका माथा छुआ और फिर उसकी गर्दन पे हाथ रखा। उसका ठंडा हाथ अपनी गर्दन पे महसूस करते वह गहरा सांस भरते अपनी आंखें मीच गया। उसके हाथ का लम्स उसे मज़ीद मदहोश करने लगा था। प्रजात, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। मेरी हर दर्द की दवा हो तुम। वह उसे आँखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसकी नाक के साथ नाक रखी कि अगले ही पल फिर से छींक आई। वह एकदम साथ तकिए पे गिरता छींकता दूर हटा। आप अपनी हालत देखें और रेस्ट करें। वह उठ के
اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی، ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے۔ ہر حال میں وہ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتا اسے اپنے اوپر گرا گیا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سخت سینے سے مس ہوتا محسوس کرتے وہ مسکرا دیا، اسے مکمل اپنے اوپر کیے وہ اپنے حصار میں لے گیا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں سے خود کلہاڑی مار گئی۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ مین پاور، اور کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے چرا گیا، دلکش سانس بھی نہ لے پائی، بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ ہی گیا۔ ساتھ دو میرا ذرا سا، ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کی فراق کی زپ کو کھولتا حق جتانے اسے انداز میں بولا، جبکہ وہ تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو بھی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کمیگریز کروں گا، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھتا اس کی آنکھوں نیچے پہ مجبور کر گیا، اور جھنجھلا دوار وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ، وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بن پہ لب رکھے تو وہ ایک سسکی بھر کے رہ گئی، اوپر ہوتے وہ اپنے سر اتارتا اور چھال گیا اس کا برہنہ۔ دلکش نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اسے دھری ہوئی جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا، ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کی تھوڑی پہ لب رکھتا اس کے لبوں کو فوکس کر گیا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی، جیسے وہ دہتا انگارہ ہو۔ پل میں وہ دونوں پسینے سے نہا گئے تھے، فرجاد کے جسم سے پسینہ گرتے اسے نڈھال کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے آج وہ دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ وہ جو اس کے گہرے پردے سے آزاد کر دیا، اس کی روح میں سمایا، اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں تھا جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا، وہ جیسے اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں اور آہیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے خود نیچے ہوتا اسے اپنے سینے پہ کر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ آنکھیں نیچے سینے میں کھینچے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیمگی حالت کے باوجود وہ لرزتے جسم کے ساتھ ذرا سا سر اٹھائے اسے پوچھ رہی تھی، تم نے خود کو مجھے سکون دیا ہے۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا، تم میں واقعی سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل، وہ اسے دل کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور اس کے بار بار دل کہنے پہ دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ پر تم نے اسے پرسکون کر دیا، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے پلکوں پہ بھاری بھاری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا اب کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس تمہیں ہگ کر کے سونا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں نیند میں جاتے ہوئے کروٹ لیتا اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کی گردن میں منہ چھپا
گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا گیا، کچھ بھی بولے جا رہا تھا، شاید وہ خود ہی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرزاد کی ہی آنکھ کھلی تھی، اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہے۔ ذہن نے کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹایا، کمر پر پیچھے کرتا اٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ وہ صرف وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ پلٹ کے دلکش سے کمفرٹ ہٹایا تو دلکش صرف اسے اپنی وائٹ شرٹ میں دکھائی دی۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرزاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا اٹھا، باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت بہت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا ہوا گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو دلکش جاگ اٹھی تھی۔ وہ اپنا ڈریس پہن رہی تھی جب فرزاد کو روم میں آتا دیکھا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، لیکن فرزاد اسے نظر انداز کرتا کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتی دلکش کا دل کسی انہونی کے سے انداز میں دھڑکا۔ فرزاد رکیں، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی تھی، لیکن فرزاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرزاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکتا اس کے جانب سواریہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے۔ وہ نم لہجے سے بولی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہوگا، اس لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا پر تم ہوش میں تھی۔ ہمت کی کر سکتی تھی، لیکن آپ کو دیر ہو رہی ہے فرزاد صاحب، آپ کو جانا چاہیے۔ اور شافٹ انداز میں دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد کا لیکن افسوس نہیں تھا۔ فرزاد پلٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرزاد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نہ طوطا جسم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں عورت مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں پہ پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے فرزاد تو اپنی لائف میں ایسا بزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ کوئی دلکش نام کی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور انہیں دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ سلطانہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ان کا شک صحیح نکلا۔ وہ
پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا، پر دلکش نے سب کو اپنی قسم دے کے منع کر دیا کہ کوئی بھی فرزاد کو نہ بتائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فرزاد؟ داجی نے آگے بڑھ کے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو ہکدک کر دیا۔ تم ہوش میں ہو فرزاد؟ کیا بول رہے ہو؟ دلکش بھی میری بیوی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق ہے، فرینڈ ہے تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں، اس لیے میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اور سخت لہجے میں کہتا ایک گہری نگاہ دلکش پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن چہرے پہ ایک زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا فرزاد۔ داجی غصہ سے بھڑکے۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سوچ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ قطعی انداز میں کہتا نینا کے جانب مڑا۔ نینا کی گیسٹ روم میں لے جاؤ، پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ نینا کو لے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو، حسن شاہ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مجھے پتہ ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور تب سب کو دلکش نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی فرزاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، اور پھر اس کی پریگننسی کی خبر کسی نے بھی فرزاد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا۔ وہ سب کو اس لیے راضی کرتی روم میں آئی تو ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا۔ بے دھیانی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فرزاد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا۔ وہ ایک آئی برو اچکاتے بولا تو دلکش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا آپ ایک دن دوسری شادی کریں گے۔ خیر کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ میں بھی بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی، تمہیں کس نے کہا نینا رخصت ہو کے اس کمرے پہ آئے گی؟ اس کے لیے اوپر الگ پورشن بنوا رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش۔ اس کی بات پہ بے اختیار دلکش کے لبوں سے نکلا، نہیں اب چاہ نہیں ہے فرزاد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر فرزاد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فرزاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی، اس کی مہندی، بارات، ولیمہ، سب کے ڈریسز، جیولری، ایک سے بڑھ کے ایک خریداری۔ سلطانہ بیگم اسے یوں دیکھ بس رو دیتی۔ تائی امی جانتی ہے ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی مہندی ہو، بارات آئے، اسے دولہا لے کے جائے، لیکن سب کے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ وہ دکھی دل سے بولتی، مسکرا بھی رہی تھی۔ نینا اس لڑکی کا حوصلہ دیکھتی دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ کل مہندی تھی اور سب تیاری خود دلکش نے کی۔ نینا کو مہندی بھی اسی نے لگائی۔ اس کی ہتھیلی پہ فرزاد کا نام لکھتے ایک آنسو پلکوں سے گرا تھا، جسے وہ بہت طریقے سے صاف کر گئی۔ میں آتی ہوں۔ اب برداشت حد سے باہر ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب کو چھوڑ کے وہ چھت پہ چلی گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی اکیلے میں چھپ کے، نہ روتی تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر روتی
ماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ خود بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش امی آپ آج زندہ ہوتی، دیکھتے آپ کتنا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتی ہچکیاں لے رہی تھی جس پہ فرزاد کے نام کی مہندی لگانے کی اسے حسرت ہی رہ گئی۔ رک کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ آنسو پونچھتے اٹھی تھی کہ بری طرح چکرا کے پیچھے گری، پر اس لمحے فرزاد نے اوپر آتے اسے گرتے دیکھا تو فوراً تھام لیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھل نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے نیچے لے آیا، روم میں لاتا اسے تھپکیاں دیتا ہوش دلانے کی لگا، اسے پانی پلایا تو کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ معلوم بھی ہے اس حال میں ہو پھر کیوں اکیلی چھت پہ جا کے ماتم منا رہی تھی۔ وہ اسے غصہ سے ڈپٹ گیا۔ اس کی بات سنتی وہ چونک گیا۔ کیا فرزاد کو پتہ لگ گیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بندہ ذرا اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھ لے تو نہ خود اذیت کا شکار ہو نہ دوسرا گلٹ میں جائے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پاگل، فرزاد شاہ نے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی رہ سکتی ہے، دلکش، میری زندگی کا نور، اب ان نظروں سے نہ دیکھو مجھے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا اور وہ نگنا دلکش الجھی۔ اس کی آج مہندی ہے اور کل نکاح، لیکن وہ میں نہیں ہوں بدھو، میں نے تو وہ سب ناٹک کیا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تو میں نے سوچا تمہیں بھی تھوڑا سبق سکھاؤں۔ وہ اس کی لبوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ سب کو پتہ لگ گیا تھا حویلی میں، سوائے ایک تمہارے، کیونکہ تم تو کان اور آنکھیں سی کے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے اسے بولا، مطلب آپ نینا سے شادی نہیں کر رہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دوں؟ ایک منٹ۔ وہ اسے پیچھے بیڈ کران سے لگاتا، اس کی شرٹ دھیرے سے اوپر کرتا، اس کے بیلی کو بہت محبت سے چھوتا، اس پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے رات کو اس کے سونے کے بعد یہ سب کیا کرتا تھا، آج دل سے اسے احساس دلا کے اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ دلکش کے پیٹ میں بتیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے لمس سے اس کو مہکاتا چلا جا رہا تھا۔ دلکش آنکھیں بند کیے اس کا لمس اپنے پیٹ پہ محسوس کرتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے اسے مہکاتا اس کی دھڑکنوں سے اس کے چہرے پہ آیا۔ کتنا انتظار کیا میں نے کہ شاید اب بتا دو، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ بتانا تھا پر آپ اس کو ساتھ لے آئے۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی، وہ پلان بعد کا ہے، تم پریگننٹ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تو سرپرائز دینے والی تھی۔ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ اس کی لبوں کو چھوتا مسکرا کے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگ کے دل سے مسکرائی۔ غلط فہمیوں اور دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگا۔ ختم۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔